الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے اصلاح نماز کی چوتھی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے وضو کا مکمل سنت طریقہ سماعت کیا تھا، جس میں طہارت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، وضو کے فرائض اور وضو کا مکمل سنت طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم وضو سے متعلق چند وہ مسائل کے جو عموماً پیش آتے ہیں یا بہت زیادہ جن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وضو کے بارے میں کیے جانے والے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آیا وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے یا گالیاں دے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اس پر لازم ہے کہ وہ اگلی نماز سے پہلے پھر سے وضو کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے، غیبت کرنے سے وضو کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وضو برقرار رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس وضو کے ساتھ اگلی کوئی نماز بھی ادا کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کی وجہ سے وضو مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں، جو رحمتیں جو وضو کی ملنی ہوتی ہیں، وہ تمام سلسلہ اب اس کے غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، کسی کی برائی بیان کرنے سے یا گالی وغیرہ دینے سے وہ تمام برکتیں اور نورانیت وضو کی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال وضو کے حوالے سے یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چوٹ لگے یا کوئی خراش آ جائے تو اگر خون نکلے تو خون کی کتنی مقدار پر وضو ٹوٹتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی زخم لگے اور اس زخم سے خون نکل کر صرف چمکا ہو، اپنی جگہ اس نے نہ چھوڑی ہو، تو اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون نکلا اور نکل کر وہ اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، یعنی اپنی جگہ سے وہ بہہ گیا، تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس پر دوسری نماز کی ادائیگی یا عبادت کے لیے اس پر وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ صرف چمکنے پر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی شخص نے تھوڑا سا خون ظاہر ہوا، بہا نہیں، اس نے کسی کپڑے سے اسے صاف کر لیا، پھر وہ صاف کرنے کے بعد پھر تھوڑا خون ظاہر ہوا، اس نے پھر صاف کر لیا، چند مرتبہ اسی طرح خون ظاہر ہوتا رہا اور وہ صاف کرتا رہا، تو اب اگر اس نے اتنی مقدار میں خون کو صاف کیا ہے کہ اگر صاف نہ کرتا تو وہ خون اس جگہ سے بہہ جاتا، تو اس حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس پر لازم ہے کہ وہ اگلی عبادت کی ادائیگی کے لیے وہ وضو کرے۔ اسی طرح وضو کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی شخص نے کچھ کھا پی لیا تو کیا اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے کچھ کھایا ہو، کچھ پیا ہو، چاہے وہ آگ پر پکائی جانے والی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ صفائی کے لیے، منہ کے اندر کی صفائی کے لیے اور نماز میں خشوع و خضوع کے لیے بہتر جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے وضو کر لے، اور اگر وضو نہ صحیح تو کم از کم کلی کر لے، کہ جس سے منہ کے اندر کی تمام چیزیں صاف ہو جائیں اور نماز میں مکمل خشوع و خضوع اور مکمل توجہ نماز یا دیگر عبادات کی طرف متوجہ اور مرکوز رہے۔ اسی طرح وضو کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کرنے کے بعد اپنا لباس بدلا، یعنی اپنے کپڑے چینج کیے، تو کیا لباس کے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ لباس بدلنے سے، یعنی کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ اگر شرمگاہ پر نظر بھی پڑی اور شرمگاہ کو اس نے ہاتھ سے مس بھی کیا یا کرنا پڑا تو اس صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن شرمگاہ کو چھونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ اسی طرح وضو کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے غسل کیا اور غسل کے بعد کیا اس شخص پر وضو کرنا لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کے اندر ہی وضو ہو جاتا ہے،
اگر غسل کا وہ جو سنت طریقہ ہے اس سنت طریقے سے اگر غسل کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے وضو ہی کیا جاتا ہے۔ اب اگر وضو کرنے کے بعد اس نے غسل کیا تھا اور پھر بعد میں وہ وضو کرنا بھول گیا تو اس صورت میں اس پر کوئی مضائقہ نہیں، اس کا غسل کرنے کے دوران ہی وہ وضو خود بخود ہو گیا، اب وہ اس وضو سے دیگر تمام عبادات ادا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر شرعی طور پر جو سنت طریقہ ہے غسل کا اس کے علاوہ بھی اس نے غسل کر لیا یا محض اس نے اپنے جسم کے اوپر پانی بہا لیا اور اعضائے وضو تمام کے تمام دھل گئے تو اب اس صورت میں بھی اس پر الگ سے وضو کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ہی وہ دیگر تمام عبادات کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو مسائل دینیہ کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔